ہمارے ساتھ انتہائی محترم مسرت مصباح. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی اللہ کا شکر. وہ آپا کہتے ہیں، مسرت مصباح کہتے ہوئے جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. وہ جو ایک دل جلے ہوئے ہوتے ہیں نا، بندے کڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے. آپا کا پتہ ہے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ جن لوگوں کا ظاہری جل جاتا ہے نا، آپا ان کو ریکنسٹرکٹ کرواتے ہیں. ریکنسٹرکٹ یعنی کہ وہ بد نصیب کہوں، بدکار کہوں، کیا لفظ ہوگا، وہ لوگ جو کہ تذاب پھینک دیتے ہیں عورتوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے کسی صورت کوئی اختلاف ہو یا جو بھی ہو، یا آگ لگا دیتے ہیں. کسی بھی صورت سے وہ ان کی ظاہر کو جب وہ خراب کر دیتے ہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے، اس بدلے کی آگ میں وہ جو قانون ان کا ساتھ کرتا ہے، ظاہر غیرت کی وجہ سے، اصلاً بغیرتی کی وجہ سے، بغیرتی، اصلاً بغیرتی کی وجہ سے وہ جو کر دیتے ہیں، اس کو ریکنسٹرکٹ جو کرتی ہیں، اس کا آپا نے نام رکھا ہے اسمائل اگین. اسمائل اگین. جی آپا اسمائل اگین کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ تو میں نے 2003 سے شروع کیا تھا. اچھا. جب ایک بچی میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں میک اپ سے اس کا چہرہ ٹھیک کر دوں گی. جلی ہوئی تھی بچی؟ وہ اس طرح سے جلی تھی، اس کی آنکھ نہیں تھی، اس کی ناک بہہ گئی تھی، اس کی گردن چپکی ہوئی تھی. تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سچ بات یہ ہے. جی. لیکن میک اپ تو اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن میں پھر اس کو اگلے دن جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، تو وہ شام کو آئی تھی اور اگلے دن مجھے ڈاکٹر کو لے کے جانا تھا. اس شام اور اس اگلے دن کے دوران میں نے اتنی گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ یہ کیسے میں نے یہ چیز کیوں نہیں محسوس کی، کیوں نہیں دیکھی میں نے، اور اس کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھائی. پھر میں نے شکر بھی ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے چلے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کچھ اس کی مخلوق کے لیے کر سکوں. بس پھر وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. 20 سال ہو گئے. جی. اور 20 سالوں میں اس وقت ہمارے پاس 857 بچیاں، خواتین، عورتیں. زیادہ تر تیزاب کا کیس ہوتا ہے یا آگ کا یا جلانے کا؟ تیزاب کا بھی ہے. آگ مطلب باقاعدہ تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں. پھر ایسے بھی حادثات ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی چولہا گیس پھٹ گیا. لیکن بعد میں جب بچیوں کا دل میرے سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ کچھ واقعہ اور ہی تھا، کچھ باتیں اور بھی تھیں. میں وہ کرتی ہوں اور ان کا علاج کراتی ہوں. اپا ان میں زیادہ تر جو کیسز ہوتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہیں یا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، یا کیا وجوہات کیا ہوتی ہیں زیادہ تر؟ تو شادی سے انکار کرنے پہ بھی جلا دیا جاتا ہے کہ تم شادی کیوں نہیں کی، تم شادی کیوں نہیں کر رہی ہو، اگر تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی ہو. پھر جہیز نہ لانے کے اوپر بھی جلا. اس پہ بھی؟ جی. ڈومیسٹک وائلنس تو سارا ظاہر ہے اسی کے ارد گرد. جی. اور پھر بیٹیاں پیدا ہونے کے اوپر جلا دیتے ہیں. پھر سوچیں کہ جائیداد کی تقسیم کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہونے پہ یعنی کہ باپ بیٹی کو یا ماں کو جلا دیتا ہے. بعض دفعہ تو دودھ پیتی ہوئی بچی کے ساتھ بھی تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. اور خالی مطلب میاں ہی نہیں، بعض دفعہ تو پورے خاندان اس میں انوالو ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا بھی واقعہ ہے جس میں ایک بچی کو، جو کہ شاید 4تھی یا 5ویں بچی تھی ان خاتون کی، تو دادے نے اس کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا. دادے نے؟ جی. جلتے تندور میں؟ جی. پھر ماں نے اس کو جلدی سے نکالا. بچی ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے اور ابھی اس کے ہم نے علاج اس لیے شروع کیا. اس وقت چھوٹی تھی، میری گودی میں بیٹھتی تھی. اب تو ماشاءاللہ سے جوان ہے. اپنا اس نے سائنس کے سبجیکٹس کر لی ہیں. اور وہ اپا زیادہ جو زخم ہوتے ہیں یہ چہرے پہ آتے ہیں یا جسم پہ آتے ہیں؟ جب کوئی مرد پھینکتا ہے تو وہ ہمیشہ عورت کے سامنے کے حصے میں پھینکتا ہے، جس میں اس کا چہرہ اور اس کے جسم کا. عورتیں بھی پھینکتی ہیں آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، ساس عورتیں بھی عورتوں پہ پھینک دیتی ہیں. عورتیں اس کا حصہ ضرور بنتی ہیں. یعنی کہ ایک مرد کو اتنا چڑھاتی ہیں کہ یہ ہے، یہ خراب ہے، یہ بری ہے، اس نے دودھ والے سے زیادہ دیر تک بات کر لی وغیرہ وغیرہ، یا جہیز نہیں لائی ہے اور کام وغیرہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ عورتیں اس معاملے میں سہولت کار بنتی ہیں. جی بالکل بنتی ہیں. اور بعض دفعہ جب چولہا پھٹنے کے اکثر واقعات میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں. اس میں بھی ملوث ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں، سمجھتی ہوں، اور آپ سب لوگ موجود ہیں یہاں پہ، کہ دیکھیں ہمارے مذہب کے اندر اور ہمارے قرآن میں خواتین کا ایک مقام تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی تھی،
جہیز میں کیا دیا، یا اگر عورت طلاق، اگر کوئی مرد طلاق دے رہا، عورت کو خلا کا بھی حق حاصل ہے، اپنی پسند کی شادی کا بھی وہ اظہار کر سکتی ہے، حق ہے اس کا حق ہے، اور وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو بتاتی، طریقہ کار ضرور لکھا ہوا ہے۔ جائیداد کی تقسیم پوری صورت جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کتنا، کس طرح سے کتنے کو کیا ملنا چاہیے، سورہ نساء، مطلب یہ تمام سارے قرآن پاک میں مختلف، بالکل۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اگر یہ کہیں نا کہ تعلیم کا فقدان ہے، اس وجہ سے شعور نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں یہ شہروں میں ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، یا کہیں درمیانی علاقوں میں؟ گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں جی، اور بڑے شہروں میں پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ارے جی، مطلب آپ کراچی میں بھی ہمارے پاس بچیاں ہیں، لاہور میں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی کراچی میں کوئی 10 دن پہلے ایک اسکول کے پرنسپل نے ایک بچی کے اوپر تیزاب، سوچیں، اپنی ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ پرنسپل آف دا اسکول؟ جی۔ کیا وجہ تھی؟ وہ ان سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے تھے، جس پر اس بچی نے انکار کیا، گھر والوں کو بتایا، گھر والے جب آئے تو اسکول کی بچی؟ جی، مطلب اسکول کی نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوٹ تھا جس میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جیسے ہوتے ہیں، ٹیوشن سینٹرز۔ لال بھائی، اسلام آباد میں وہ لڑکے نے، اچھے ہاتھ سے پڑھے لکھے گھرانے کے لڑکے نے بچی کو ذبح کر دیا تھا۔ جی بالکل۔ تو پھر یہ تو ہوتا ہے ہر سوسائٹی میں۔ جعفر، ہاں، دل میں آ گیا نا، ابھی تک اس کو سزائے موت ہوئی نہیں ہے، اعلان ہو چکا ہے، اس کو بہرحال وہ پاگل ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پاگل ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں یہ مطلب آپ سب لوگ موجود ہیں، آپ پلیز بتائیے کہ قرآن میں، سنہ میں اس طرح کی جو مرد ایک عورت کو سزا دے رہے وہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں جتنا کنڈیم اس معاملے میں، یا جتنا عورت کے ساتھ ہمارے علماء کرام کھڑے ہیں نا، عورتیں خود اپنے ساتھ شاید اتنا نہیں کھڑی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں قرآن پاک کی جنہوں نے جو حوالے دیے میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی صورت میں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس جرم کے تحت قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں جب بندہ فخر سے یہ بتایا کرتا تھا کہ ہم نے اپنی بچی کو قتل کر دیا، رسول اللہ رو رہے ہیں کہ تو نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اور وہ کہتی رہی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ترغیب دی، جو پہلے شروع کیا 4 بچیوں سے، پھر کہا 2 بچیوں کی کفالت کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میرے ساتھ یوں ہوگا، میرے ساتھ یوں ہوگا، اور جو 1 بچی کی کفالت کرے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے سورۃ نساء، سورۃ مریم، قرآن پاک کے اندر عورتوں کا ایک حق وعدے ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ جو قانون ہاتھ میں لینا ہے نا، اگر یہ جو، میں اس لیے اس کو بغیرتی کہتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے میں نے غیرت کی وجہ سے قتل کر دیا، غیرت اگر ہوتی تو اسلام سے زیادہ غیرت کسی میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اور یہ بات شاید آپ کے لیے عجوبہ ہو، ایک بیٹا اپنی ماں کو کوئی برا کام کرتا ہوئے بھی دیکھ لے، اس کو حق نہیں اس کو تھپڑ مار دے، بالکل صحیح، اس کو بھی حق نہیں ہے۔ قانون ہاتھ میں لینا نہیں لے سکتا، کسی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ آگ میں جلا دینا، آگ میں پھینک دینا، آگ کا عذاب تو اللہ رب العزت کے خاص عذابوں میں سے ہے، سوائے سنگین نوعیت کے جرائم کے، یہ تو ویسے ہی نہیں دینا چاہیے۔ تو آگ میں جلا دینا، ویسے ایک اللہ معاف کرے، میں ان کی صرف تشفی کے لیے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آگ سے جلے گا اس کا مقام شہید کے درجے کے برابر ہے۔ یہ تشفی ہے، تسلی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی نا بلال بھائی، یہ سارا الزام مردوں پہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ساس بھی ملوث ہوتی ہے، نندے بھی ملوث ہوتی ہیں، تو یہ اکراس دا بارڈر سب کی تعلیم کی ایسے ہی ہے۔ آپ یہ جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس جلا ہوا آتا ہے کسی بھی طرح سے، تو آپ اس کے لیے سروسز کہاں سے لیتی ہیں؟ تو ہم جس بھی علاقے میں جو بہتر ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، ان کے اپنے علاقے میں، ان کے علاقے میں۔ اگر وہ علاقے میں اچھی سروسز نہیں ہے تو پھر ہم بڑے شہروں میں لے آتے ہیں۔ جب بڑے شہروں میں آتے ہیں تو پھر وہ میرے گھر میں رہتی ہیں، اور جب تک ان کا علاج ہوتا ہے جتنا میری اوقات ہے اس حساب سے میں کرتی ہوں۔ ہماری کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ان بچیوں سے۔ جی بالکل ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ان کے ہاتھ پاؤں کھلنے لگتے ہیں، آنکھ کھلی اور بینائی باقی ہے، گردن جو جڑی ہوئی تھی وہ ہلنے لگ گئی، پھر ہم ان کو کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں۔ یہ جو کام کر رہی ہیں ساری آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ کرتی ہیں، جس علاقے میں ہیں اگر ان کو اجازت اپنا پرائیویٹ کام بھی کھول لیتے ہیں، وہاں پہ وہ ہم ان کو ان کے اپنے بزنسز کھول کے دیتے ہیں۔ کراچی میں بچیاں جو ہیں وہ بائکیا
ان کو ٹریننگ دی ہے، وہ اپنا کرتی ہیں کام، بچوں کو اسکول لے جاتی ہیں، چھوڑتی ہیں. اس کے بعد پھر ٹھیلے ہیں ان کے پاس رکشا ہے جو رکشہ بھی چلاتی ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی دکانیں، پرچون کی دکانیں جیسے ہم کہتے ہیں، سلائی کڑھائی کشیدہ کاری تو ہر عورت. آپ کسی بچی نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو جس کی کہانی آپ کو یاد ہو؟ اصل میں تو مجھے ہر بچی کا نام اور کہانی یاد ہے، آئے لیکن ایک ایسی بچی جو کہ جس کو جب جلایا گیا تھا، کیونکہ اس کی شکل پیاری تھی اور وہ پاگل آدمی ہوگا میرا خیال میں، اور اس نے جب اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگی اور پھر اس کو اجازت بھی دی اور پھر اس کو گھسیٹتا ہوا لایا، بند کر دیا کمرے کے اندر، تیل چھڑکا اور لگا دیا. اس وقت شی واز پریگننٹ آلسو، اس کا بچہ بھی ضائع ہوا. اور اب وہ ماشاء اللہ سے وہ بچی جو ہے وہ نہ صرف میری پیشنٹ کوآرڈینیٹر ہے، اتنی پیاری بات کرتی ہے. میں جب کبھی آپریشن میں بیٹھی ہوتی ہے کسی بچی کے ساتھ تو میں کہتی ہوں آپ بیٹے جائیں، اب میں بیٹھتی ہوں. تو کہتی ہے آپ کو نہیں پتہ جب پیٹھ میں کھجلی ہوتی ہے تو ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. مطلب میرا دل کانپ جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہمارا کراچی میں ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے جس کے اوپر دوسرے لڑکے نے تیزاب اس لیے پھینک دیا کہ اس کی شادی اس سے ہو رہی تھی جس سے وہ چاہتا تھا. تو میں اس کے پاس گئی تو پورا پٹیوں میں بالکل، اور مطلب میں دیکھ نہیں سکتی تھی. اور میں نے کہا بیٹے آپ کیسے ہیں؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. جس دل سے اس نے الحمدللہ کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی زندگی دے گا. اور یقیناً آلدو کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ کام بھی کرتا ہے. وہ میری بچیوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، کمپیوٹر سکھاتا ہے، وہ کتابیں اپنی کتاب لکھ رہا ہے، ایک نیا سفر. اور مطلب ان کی ہمت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا. ان بچیوں کی شادیاں بھی کرائی ہیں آپ نے؟ جی. کتنی بچیوں کی؟ ہماری 36-37 بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور بالکل نارمل لوگوں کے ساتھ. لوگ آرام سے کر لیتے ہیں؟ یہ میں تو کہتی ہوں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ نہ صرف وہ لوگ، وہ بچے، ان کے گھر والے بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ اس میں کوئی فیل کیس نہیں ہے، ناکام کیس نہیں ہوا. 36 شادی ایک کیس ناکام. اور وہ کیس بھی اس کے ساتھ ہوا جو نابینا شخص تھے، اور جو وہ خود نابینا تھا. اس کی شادی نہیں مطلب چل پائی. باقی سب تو الحمدللہ بچوں کے ساتھ ہیں، کام بھی کرتی ہیں، بہت. اور خوش ہیں اپنے گھروں میں؟ بہت خوش ہیں. تو شادی نہ چلنے کی نابینا آدمی کو کیا پرابلم کیا ہوئی؟ گھر والوں کی وجہ سے؟ اس سے مجھے پتہ نہیں، میں وہ بتانا نہیں چاہتی تو میں نہیں بتا سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سہولتیں جو ہیں، کیونکہ زیادہ تر آپ کو پلاسٹک سرجنز چاہیے ہوتے ہیں، جنرل سرجن چاہیے ہوتے ہیں، سہولتیں مل جاتی ہیں پاکستان میں؟ کوئی بہترین ڈاکٹرز ہیں جو کہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں. اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومتی ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ کا، تو ہم خیر وہ کر ہی نہیں سکتے، پیسے ہمیں ضرور دینے پڑتے ہیں. تو پیسے دینے کا مقصد وہ ڈاکٹر نہیں لیتے، ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، او ٹی کی سروسز ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ بھی کرتے ہیں. تو ہماری ایک سرجری اب 80,000 روپیز کی ہوتی ہے. ایک سرجری 80,000 روپے کی کم از کم؟ کم از کم. تو آپا یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ اکٹھے کون کرتے ہیں؟ تو یہ پیسے جو ہیں وہ سارے لوگ مل کے دیتے ہیں. کون لوگ؟ اچھا، ہمارے 80 کے قریب سیلونز ہیں پورے پاکستان میں. جی. تو ہمارے سال کی جو ٹارگٹ ہے وہ ہے 100 سرجریز کی. 100 سرجریز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 100 لڑکیاں ہر سال جل رہی ہیں. پیچھے سے چلتی چلی آتی ہیں 35 سرجریاں، 40 سرجریاں ایک ایک کی. جی. مطلب وہ نہیں ٹھیک. 35-40 سرجریاں ایک پیشنٹ کی؟ یہ ایوریج ہے. ریکنسٹرکٹیو جو سرجری ہے؟ جی، اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے پھر ہماری اور اس کو کتنا % برن کہیں گے؟ چاہے تو وہ 15% بھی برنٹ ہو تو بہت ہے. ہاں، تو وہ ان کے آپریشنز تو ہوں گے، لیکن جو 40 سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ ان کے علاج کرتے ہیں. علاج کے دوران پھر ان کی ٹریننگ کی، ٹریننگ کے بعد سیٹ اپ کیا، پھر شادی بیاہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیا. پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پیسے ہمارے ایک جو
سیلون اونرز ہیں وہ ایک ایک سرجری ہر سال میں ہمیں دیتے ہیں. پھر ہمارے گھر والے, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, ہماری کلائنٹس جو فرنچائزر ہیں وہ پیسے دیتے ہیں فرینچائزز ایک ایک سرجری کا دیتے ہر ہیں. سال. تو اس کا مطلب ہوا کہ 80 سرجری ہو گئی. ایک کی کوئی 2-4 بھی ہو سکتی ہیں, سمجھے کہ 70 انہوں نے دے دیا ہے. ٹھیک. تو پھر ہم 30 سرجریز کے پیسے جمع کر سکتے ہیں. پھر ان کو سیٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی الگ ایک ظاہر اس میں بھی پیسے لگتے ہیں. تو پورا سال جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے. رمضانوں میں لوگ سمجھتے نہیں, ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا جو بدل ہے وہ کئی گناہ زیادہ دیتا ہے. تو شاید وہ رمضانوں کا انتظار کرتے ہیں, وچ از فائن, کیونکہ ہم پورے سال جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. آپ اوپن یہ ریکویسٹ کیوں نہیں کرتی لوگوں سے کہ آپ کو ڈونیٹ کریں؟ لوگ دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آ کے ڈونیٹ کریں اسمائل اگین کو. اور میں کرتی تو رہتی ہوں, کوئی سنتا نہیں ہے. اچھا, آپ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں جی. اس اکاؤنٹ کے اندر علامہ صاحب آپ درخواست کریں ادھر کیمرے میں دیکھ کے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت ابو دہدہ کا واقعہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ایک یتیم بچے کے درخت کے لیے انہوں نے اپنے 500 کھجور کے باغوں کو بیچا اور ان کی بیوی نے کہا آپ نے بہترین سودا کیا, تو ان بچیوں کے لیے میں بھی آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ ایک بچی کی ایک سرجری کے لیے بھی آگے بڑھے تو اس رمضان کے اندر آپا کا جو سارا کا سارا فنڈ ہے وہ ارینج ہو سکتا ہے. اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. آمین. بہت شکریہ. آمین. مجھے یقین ہے کہ لوگوں کے دل میں ضرور آئے گا. یہ جو معاملہ دیکھیے, موت اور زندگی تو اللہ کے پاس ہے, بے شک اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مرنا تو سب نہیں ہے, مرنا تو سب نے ہے, لیکن وہ جو اس تکلیف کے ساتھ ایک عورت کا زندہ رہنا, ایک عورت سسک کے زندہ رہنا, اور پھر معاشرے کی آنکھیں ہیں جس پہ کہ مسرت آپا جو ہے وہ ظاہر ہے بات نہیں کر رہی, کتنی باتیں سننی پڑتی ہوں گی, کتنے رویے لینے پڑتے ہوں گے, کتنی ناکیں دیکھنی پڑتی ہوں گی, کتنی باتیں سننی پڑتی ہوں گی. ان ساروں کے ساتھ 30-35 سرجریز کرانی ہیں, اور اس کے لیے ایک سرجری کم از کم 80,000 روپے کی سرجری پڑتی ہے, جس میں ڈاکٹر نہیں لے رہا. اس لیے وہ لوگ جو سارے یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ان سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے, اسمائل اگین جو ہے نا یہ ان بچیوں کے لیے کام کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا داد کام ہے, خدا کی قسم, یہ کہ کسی کے چہرے کو ریکنسٹرکٹ کر دینا, اس کو ری سیٹل کرنا, یہ کمال بات ہے. دعا ضرور کیجئے گا مسرت آپا کے لیے, دعا ضرور کیجئے گا ان بچیوں کے لیے, دعا ضرور کیجئے گا اسمائل اگین کے لیے. خدا نہ کرے کہ کبھی بھی کوئی بچی جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہو, لیکن سچ یہ ہے کہ ایسا ہے. اس لیے ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہ مدد آپ نہیں کر رہے, آپ یہ مدد روز قیامت کے لیے اپنی خود کر رہے ہیں.